السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج یعنی 17 فروری 2026 آج آپ لوگوں کا اردو کا پیپر ہو گیا۔ جتنے بھی 10th والے تھے جو لوگ اردو کی تیاری کر رہے تھے، تو ان تمام لوگوں سے میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پیپر بہت اچھا گیا ہوگا، بہت شاندار گیا ہوگا۔ تو یہ سوال کے پرچے میرے پاس آ چکے ہیں۔ یہ جو میرے پاس پرچہ ہے وہ آئی ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو۔ میرے پاس جو ہے وہ آئی ہے، تو آپ کے پاس ایف ہوگا، جی ہوگا یا اے ہوگا، تو اس حساب سے سوال اوپر نیچے ہو سکتے ہیں سوالات۔ تو آپ اپنا ملا لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، اور بالکل سٹیک آنسر جو 100% بالکل پرفیکٹ آنسر ہو، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سوالات کے جوابات کیا کیا ہوں گے۔ اور اس اعتبار سے جو آپ آج 50 کوشچن کر کے آئے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ آپ کے کتنے جوابات درست ہوئے اور کتنے نمبر آپ کے اس میں آ سکتے ہیں، کتنے نمبرات آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ درج ذیل میں اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر سی، یعنی گنگا اس میں اسم معرفہ ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ کو جو بھی جوابات بتائے جا رہے ہیں، جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، وہ 100% پرفیکٹ ہے، 100% بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک بار نہیں بلکہ 2 سے 3 بار اس کو چیک کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ آنکھ بند کر کے ہمارے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی بتایا جائے گا بالکل صحیح بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل میں تخلص کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا بھی آپشن نمبر سی ہوگا، یعنی میر۔ آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر۔ اور اگلا آنسر ہے علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو علم کی 5 قسمیں ہیں۔ اس کا بھی آنسر ہوگا آپشن نمبر سی، علم کی 5 قسمیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے قینچی کیا ہے؟ قینچی اسم آلہ ہے۔ قینچی کیا ہے؟ یعنی اس کے ذریعے سے ہم کام وغیرہ کریں، اس کو اسم آلہ کہا جاتا ہے، تو یہ اسم آلہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، آپ کو ہو سکتا ہے ساؤنڈ کی تھوڑی سی پرابلم ہو، بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہو، تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ میں نے مائک وغیرہ کا استعمال نہیں کیا ہے، ایسے بس یوں ہی میں موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ بس آپ کو اپنے سوالات کے جوابات ملانے ہیں، باقی جو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہو اس کو جو ہے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 5 کیا ہے کہ وہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ تو یہ سوالیہ جملہ ہے۔ کیوں کہ اس میں کیوں ورڈ آیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا نہیں، بس سیدھے سیدھے آنسر دیکھنا ہے، جواب دیکھنا ہے، سیدھے ہم آنسر جواب دیکھتے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ پانی بھرنا سے کیا مراد ہے؟ پانی بھرنا سے پانی پھرنا ہے اس میں، اچھا پھیرنا ہونا چاہیے تھا۔ پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ تو امید ختم ہونا۔ کیا اس سے مراد ہے؟ امید ختم ہونا۔ درج ذیل ماضی ناتمام کی مثالیں کون سی ہیں؟ تو آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر، وہ آتا تھا، یہ ماضی ناتمام کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ متضاد الفاظ کی مثال ہے کون سی ہے؟ نشیب و فراز ہے نا، خط و کتابت، رنج و غم، حسن و جمال، یہ سارے کے سارے جو ہیں متضاد نہیں بلکہ مترادفات ہیں۔ اس میں آپشن نمبر اے جو ہے یہ متضاد الفاظ ہے، نشیب و فراز۔ احمد پڑھ رہا ہے، اس میں احمد کیا ہے؟ تو احمد فاعل ہے، کام کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں۔ احمد پڑھ رہا ہے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ 15 افراد میں 15 کیا ہے؟ تو اس میں تعداد ہے، اس میں تعداد کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں کتنا آسان سوال ہے، بالکل کہ ایک انسان جو بہت کم پڑھا وہ بھی ان سوالوں کو بالکل آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ جگن ناتھ آزاد نے 1942 میں پنجاب یونیورسٹی سے کس زبان و ادب میں، ٹھیک ہے، ڈگری حاصل کی؟ آنرس کی ڈگری حاصل کی، تو وہ فارسی، کس میں؟ فارسی زبان میں اس نے ڈگری حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے آپ کا کہ چکبست کی غزلوں میں کس بڑے شاعر کا رنگ پایا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا آتش، یعنی اس کا رنگ پایا جاتا ہے اس میں۔ اس کا آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 13 ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو یہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ کس شہر میں؟ آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر۔ بیدی سے انٹرویو لینے والی کا نام کیا ہے؟ عصمت چغتائی۔ اس کا آپشن نمبر سی کیا ہوگا؟ یعنی بیدی سے انٹرویو لینے والی کا نام کیا؟ عصمت چغتائی۔ آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر۔ مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ تو کتنی شادی کی تھیں؟ ہم سب جانتے ہیں اس نے کتنی 3 شادیاں کی تھیں۔ آپشن نمبر سی اس کا بالکل صحیح ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مرزا غالب کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپشن نمبر اے ول بی دا رائٹ آنسر، 15 جنوری 1869 میں اس کا انتقال ہوا تھا مرزا غالب کا۔ لوہے کا چنا چبانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخت مقابلہ کرنا۔ آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر، لوہے کا چنا چبانا، اس کا جو آنسر ہوگا وہ سی نمبر ہوگا۔ درج ذیل میں سے اس لفظ کی نشاندہی کیجیے جس میں نون غنہ ہے۔ دیکھیں کتنا آسان سوال ہے۔ جنگ کیا ہوگا؟ آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر، جنگ، یہ اس میں نون غنہ کا استعمال ہوا ہے۔ درج ذیل میں لاحقہ تلاش کیجیے، یعنی لاحقہ جو بعد میں آتا ہے، اس کا آپشن نمبر سی صحیح آنسر ہوگا۔ دولت مند، یہ اس میں لاحقہ ہے، ٹھیک ہے، 19 نمبر کا۔ اب سوال نمبر 20 ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سیارے یا ستارے پر جزوی یا مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو گرہن کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہا ہے؟ تو آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر۔ 20 نمبر کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر بی۔
سوال نمبر 21 دیکھتے ہیں، سید محمد جعفری کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سید محمد جعفری کے والد کا نام سید محمد علی جعفری تھا، یعنی اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر بی۔ درج ذیل مذکر کی پہچان کیجیے، کتنا آسان سوال ہے اس کا، آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر، آرام، ٹھیک ہے۔ درج ذیل میں سے کام کا مترادف کیا ہوگا؟ کام کاج ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، اس کا کیا ہوگا مترادف؟ کام کاج، یعنی آپشن نمبر سی۔ اور سوال نمبر 24 دیکھیے کہ لفظ زندہ کا کیا معنی ہے؟ قید خانہ، زندہ یعنی قید خانہ، آپشن نمبر اے ول بی دا رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 25 ہے کہ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ غالب کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے، اور سوال نمبر 25 کا جواب ہوگا سی، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد کہ ندا فاضلی کی تصنیف دنیا میرے آگے کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو یہ خاکہ نگاری کی کتاب ہے، کس کی؟ خاکہ، آپشن نمبر اے ول بی دا رائٹ آنسر۔ اور آگے ہے کہ صنف نظم رفتہ رفتہ کیا کیا ہوتی جا رہی تھی؟ رفتہ رفتہ کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس کے دھندلی بتا رہے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کا کیا ہوگا؟ کھوکھلی ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اور آئیے سوال نمبر 28 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور کون کون سے 5 حصے ہیں جب انشاءاللہ ہم لوگ قواعد پڑھیں گے تو اس وقت دیکھیں گے، ابھی صرف صحیح جواب جانتے چلے جائیں۔ محاورہ آنکھوں کا تارا ہونا کا کیا مطلب ہے؟ بہت پیارا ہونا، یہ تو ہم لوگ روزمرہ زندگی میں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اتنا آسان سوال ہے، ٹھیک ہے، آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 29 کا کیا ہوگا؟ آپشن نمبر بی۔ اور اسی طریقے سے سوال نمبر 30 دیکھیں کہ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1958 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا تھا، آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر۔ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ عکس، یعنی آپشن نمبر اے۔ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے سوالات ایسے ہیں جو آپ لوگ اکثر اس کو حل کر چکے ہوں گے، بالکل آسان سوالات ہیں۔ سوال نمبر 32 لفظ آبخرا کے صحیح معنی کیا ہے؟ اس کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ مٹی، آپشن نمبر سوال نمبر 32 کا آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 33 دیکھتے ہیں کہ درج ذیل میں سر سید کی تصنیف کون سی ہے؟ درج ذیل میں سر سید کی تصنیف جو ہے آثار الصنادید ہے، درج ذیل میں یادگار غالب نہیں ہے، آب حیات نہیں ہے، الفاروق نہیں ہے، بلکہ الفاروق تو علامہ شبلی کی ہے، تو یہ درج ذیل میں سر سید کی تصنیف کون سی ہوگی؟ آثار الصنادید ہوگی، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1898 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کا انتقال۔ بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ دانہ دام، بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا؟ دانہ دام، آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 36 میں کیا ہے کہ مہدی افادی کے شامل نصاب خط میں کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ تو سید مقبول احمد صدمانی کو مخاطب کیا گیا، آپشن نمبر اے ول بی دا رائٹ آنسر۔ آگے دیکھتے ہیں کہ عرفان صدیقی کے والد پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ وکیل تھے، بالکل آسان سوال، یہ سارے سوالات آپ لوگ ضرور کیے ہوں گے اپنی تیاری میں، ہے نا، اس کا آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر، وکیل تھے وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ یہ گھر نیا ہے، اس جملے میں موصوف کون ہے؟ گھر موصوف ہے بھائی، اس میں کیا، ایک منٹ، اس میں کیا، جسٹ 1 منٹ، ہاں، اس میں کیا ہے موصوف؟ گھر، آپشن نمبر بی، سوال نمبر 38 کا آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 39 دیکھیں کہ درج ذیل میں مہمل لفظ کی نشاندہی کریں۔ وہ آدمی، آدمی، و آدمی، پانی، وانی، یہ سب مہمل آپ پڑھے ہوں گے اردو قواعد میں، تو وہ آدمی، آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 40 یہاں پر دیکھیے کہ وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اس کو لقب کہا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ لقب، آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر۔ درج ذیل میں کون سی نظم امرتا پریتم کی ہے؟ کون سی ہے بھائی؟ وارث شاہ سے، کون سی؟ آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر۔ نظم بارش کی ایک صبح کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو اسلم مرزا، صادق، شافق قدوہ، ان میں سے کسی نے نہیں کیا، سوری، ایک منٹ دے دیں، ان میں سے اس کا آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ میتھلی زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ تو یہ بہار ہے، ہم لوگ بہار کے لوگ رہنے والے ہیں بھائی، اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہم لوگ بولتے ہیں میتھلی زبان کس، تو میتھلی زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ بہار میں بولی جاتی ہے، آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر۔ اور اسی طریقے سے ہے کہ ترادوی نے خالی صندوق کے ساتھ آخری بار کیا معاملہ کیا؟ اس کو کیا جلا دیا، سب سے لاسٹ کام کیا کیا اس نے؟ اس کو جلا دیا، آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر۔ دوحہ میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں، دوحہ یعنی 2، یا آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر اے ول بی دا رائٹ آنسر۔
حسن نعیم کا سلسلہ نسب کس صحابی تک پہنچتا ہے؟ تو حضرت علی تک پہنچتا ہے. کس آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. اچھا جو ٹک لگا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ٹک لگایا ہے چونکہ جب 2 بار 3 بار میں نے چیک کیا تھا تو یہ پتہ لگانے کے لیے تاکہ مجھے یاد رہے اور میں آپ لوگوں کو صحیح آنسر ڈیلیور کر سکوں. اس کے لیے میں نے پہلے اس میں آلریڈی ٹک لگا دیا ہے. ٹھیک. سوال نمبر 47 ہے کہ درج ذیل میں کون سی مصنوعی مصحفی کی ہے؟ تو بہار عشق. کون سی؟ آپشن نمبر اے سوال اس کا ہوگا. سوال نمبر 47 کا جواب ہوگا آپشن نمبر اے بہار عشق. نسیم کا انتقال کب ہوا تھا؟ سوال نمبر 48 کا جواب ہوگا آپشن نمبر بی 1845 میں اس کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے. سید محمد جعفری کی تخلیق کردہ شوخیہ تحریر کیا ہے؟ تو یہ ایک شاعری مجموعہ ہے. کیا ہے یہ؟ شاعری. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. کون سا ہوگا؟ آپشن نمبر بی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہے کہ افسانہ فراز میں محمود کا ایک دوست ہے, اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام عظیم تھا. افسانہ فراز میں اس کا دوست کا نام کیا تھا؟ عظیم. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. آگے ہم بڑھتے ہیں. سوال نمبر 52. درج ذیل میں کون ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نہیں ہے؟ فردوس بری. کون؟ فردوس بری. یہ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نہیں ہے. آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر. آگے چلتے ہیں. توبۃ النصوح کب منظر عام پر آیا ہے؟ 1877 میں منظر عام پر آیا تھا. کب آیا تھا؟ آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. 1877 میں. آگے چکبست کا انتقال کب ہوا تھا بھائی؟ کہاں ہوا تھا؟ رائے بریلی میں ہوا تھا. آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. کہاں ہوا تھا ان کا انتقال؟ رائے بریلی میں. کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قصیدہ کہتے ہیں. کسی کی تعریف میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو قصیدہ. آئیے ہم سوال نمبر 56 کو دیکھتے ہیں کہ جگن ناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے؟ 1947 میں دہلی آئے تھے. آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. سوال نمبر 57 ہے. پرویز شاہدی کولکاتہ کے کس اسکول میں مدرس ہوئے؟ اسلامیہ اسکول میں مدرس ہوئے تھے. آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. کس میں؟ اسلامیہ اسکول میں وہ مدرس ہوئے تھے. اور سوال نمبر 58 ہے کہ شامل نصاب خط میں شہباز نے کس کی تعطیل میں گھر آنے کا ذکر کیا؟ تو محرم کی تعطیل میں گھر آنے کا ذکر کیا. کچھ لوگ یہاں پر بقرعید کی تعطیل بتا رہے ہیں جو کہ غلط ہے. وہ کہ آپشن نمبر سی یہاں پر ہوگا. محرم کی تعطیل میں گھر آنے کی اس نے ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ بیدی کو اردو افسانہ کا ناخدا کس نے کہا تھا؟ خواجہ احمد عباس نے کہا تھا. آپشن نمبر بی. سوال نمبر 59 کا آپشن نمبر بی کیا ہوگا؟ خواجہ احمد عباس نے کہا تھا. ٹھیک ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 60 ہم دیکھتے ہیں کہ سراج کو ملازمت کس شہر میں ملی؟ یہ حیدرآباد میں ملی تھی. آپشن نمبر اے ول بی دا رائٹ آنسر. یہ سراج کو ملازمت حیدرآباد میں ملی تھی. آگے بڑھتے ہیں. شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کن کاموں میں گزارا؟ تو وعظ و تبلیغ میں بیشتر حصہ اس نے اپنا گزارا تھا. کن کاموں میں؟ وعظ و تبلیغ میں. تو دیکھیں ابھی میں ریکارڈڈ ویڈیو ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ چیز لائیو آ کر بتانے کا کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے, لیکن افسوس کہ میں ابھی لائیو نہیں آ سکتا. کیوں اس لیے کہ ابھی تک میرے چینل پر ابھی 100 سبسکرائبر نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس دن میرے چینل پر 100 سبسکرائبرز ہو جائیں گے اس دن میں آپ لوگوں کو لائیو آ کر کے پڑھاؤں گا. تو لائیو نہیں آ سکتا, اس لیے آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹارگیٹ کو پورا کریں اور آپ لوگ سبسکرائب کریں, دوسرے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں. اور دوسری بات, اگر یہ PDF آپ چاہتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیں. میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ PDF آپ لوگوں کو کیسے ملے گا, کیونکہ میں نے سب کے سامنے صحیح کا نشان لگا دیا ہے کس آپشن کا کون سا آنسر صحیح ہے. تو یہ والا PDF اگر آپ کو مل جائے تو آپ آسانی کے ساتھ ملا سکتے ہیں. ویڈیو دیکھے بغیر بھی آپ اس کو جان سکتے ہیں. تو آپ بنے رہیں لاسٹ تک. میں آپ کو ابھی آپ نے کام کرنا ہے کیا, سبسکرائبر کرنا اور دوسروں کو شیئر کرنا تاکہ 100 سبسکرائبر ہو جائیں اور میں آپ لوگوں کو لائیو آ کے پڑھا سکوں. ٹھیک ہے. تو چلیے ہم سوال نمبر 62 دیکھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا. سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا اس کا اصل نام. ٹھیک ہے. آئیے اگلا سوال, سوال نمبر 63. سلام مچھلی شہری کی وفات کہاں ہوئی؟ تو یہ کراچی میں اس کی وفات ہوئی تھی. آپشن نمبر بی. اور سوال نمبر 64 ہے کہ درج ذیل میں کون سا افسانہ سہیل عظیم آبادی کی تخلیق ہے؟ بھابھی جان. یہ والا افسانہ سہیل عظیم آبادی کی تخلیق ہے. آپشن نمبر سی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 65. مثنوی بہار عشق کے مصنف کون ہیں؟ شوق لکھنوی. کون ہے؟ آپشن نمبر اے شوق لکھنوی اس کے مصنف ہے. سوال نمبر 65 کا آپشن نمبر اے ہوگا. محو حسن یار تھا میں مصرع کو مکمل کریں. محو حسن جمال یار تھا. آپشن نمبر بی. ٹھیک ہے, ول بی دا رائٹ آنسر.
آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سراپا کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ سراپا مثنوی کا حصہ ہے. آپشن نمبر اے ول بی دا رائٹ آنسر. سوال نمبر 68 ہے. غالب کی بیگم کا کیا نام تھا؟ امراؤ بیگم. آپشن نمبر اے امراؤ بیگم اس کا نام تھا. افسانہ نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون ہیں؟ راشد الخیری. آپشن نمبر بی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 69 کا آپشن نمبر بی. ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر بی انوکھی مسکراہٹ اس کا نام ہوگا. ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 71 میں ہے فعل کی جمع کیا ہے؟ افعال. دیکھیں کتنا آسان سوال ہے. بالکل ایک ایسا انسان جو تھوڑی بہت بھی اردو کی اس کے اندر جانکاری ہوگی تو وہ بھی ان سوالوں کو حل کر لے گا. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 72 میں لفظ ہندی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کا پورا ایک اتہاس ہے کہ کیسے ادھر سے لوگ ہندوستان میں آئے تھے اور یہاں پر کس طریقے سے ہندی لفظ کا نام پڑا. تو چلیے جب انشاءاللہ ہم جب تیاری کریں گے اس وقت ان چیزوں کو جانیں گے. ابھی ہم صرف سوالات کے جوابات کو دیکھتے ہیں. سوال نمبر 73 ہے کہ اردو کی پہلی باضابطہ ادبی نثر کی کتاب کون سی ہے؟ سبرس. یہ سب سے پہلی اور باضابطہ ادبی نثر کی کتاب ہے. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. آگے دیکھتے ہیں کہ سچیدانند کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہیں؟ تو وہ ملاقات. آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. سوال نمبر 75 ہے. افسانہ سورج کا گھوڑا کے افسانہ نگار کون ہیں؟ اننت مورتی. آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر. اور ہم آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 76 ہے کہ مدھو کانت بابو کے پاس خط کہاں سے آیا تھا؟ گھر سے خط آیا تھا. آپشن نمبر بی. سوال نمبر 77 ہے کہ کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ تو درخت کا نام ہے. کس کا نام؟ درخت کا نام. کوئی آدمی کا اگر آپ لوگوں نے لگا کے آیا ہوگا تو غلط ہے. یا آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. سوال نمبر 78 ہے کہ شامل نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے؟ قمر جہاں. کون ہے؟ قمر جہاں. آپشن نمبر اے. سوال نمبر 79 ہے کہ قمر جہاں کی تصنیف حرف آگہی کس نوعیت کی ہے؟ تو تنقیدی نوعیت کی. آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. آگے ہم پڑھتے ہیں. گئے موسم میں جو کھیلتے تھے کی طرح مصرع مکمل کیجئے. تو آپشن نمبر سی مصرع مکمل ہوگا. گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح. گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ رام جی مالوجی سکپال. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. اور سوال نمبر 82 ہے کہ درج ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب کون سی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. یہ لطف الرحمن کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ اولاد مراد ہے. ٹھیک ہے. آپشن نمبر سی. اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ اولاد. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. وہاں مت جاؤ کون سا فعل ہے؟ تو اس میں فعل نہیں. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. اس کو آپشن نمبر سی ہوگا. ٹھیک ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے. تو درج ذیل میں اسم نکرہ کون سا ہے؟ پہاڑی. اگر اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے کوئی اور دوسرا آپشن لگایا ہے تو جان لیں کہ وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپشن نمبر ڈی ول بی دا رائٹ آنسر. آگے کہ وہ اسم جس سے آدمیوں یا چیزوں کے گروہوں یا جھنڈ کا پتہ چلے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ اسم جمع کہلاتا ہے. وہ اسم جمع. آگے کہ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو ظلم کی ضد ہے عدل. ٹھیک ہے. ظلم کی ضد کیا ہے؟ ظلم کی ضد عدل ہے. یعنی اس کا الٹا. اس کی ضد عدل ہوگی. تو میرے خیال سے بیک گراؤنڈ سے تھوڑی زیادہ آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو تو میں معذرت چاہوں گا. اور آگے دیکھیں کہ درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے. ان پڑھ. آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. اس کا کیا ہوگا صحیح جواب؟ ان پڑھ. اور تم آتے ہو اس جملے میں تم کون سا صیغہ ہے؟ اس جملے میں واحد حاضر ہے. کون سا؟ واحد حاضر ہے. یہ آپشن نمبر بی ول بی دا رائٹ آنسر. آگے سوال نمبر 90 ہے کہ درج ذیل میں لفظ مؤنث کی نشاندہی کیجیے. لفظ مؤنث دعا ہے. کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا وہ دفتر بتا رہے تھے تو غلط ہے. دفتر نہیں ہوگا. آپشن نمبر سی دعا ہے اس کا صحیح آنسر. ٹھیک ہے. پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو پروین شاکر کے والد کا نام آپشن نمبر اے سید ثاقب حسین. کیا نام تھا؟ سید ثاقب حسین. آئیے سوال نمبر 92 کو ہم دیکھتے ہیں. تو حسن نعیمی کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن نمبر سی ول بی دا رائٹ آنسر. 1924 میں حسن نعیمی کی پیدائش ہوئی تھی. سوال نمبر 93 کیا ہے؟ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو غیر مردف کہتے ہیں. ردیف نہیں ہے تو اس کو غیر مردف. یعنی ایسا شے جس میں ردیف نہ ہو اس کو غیر مردف کہا جاتا ہے. سوال نمبر 94 ہے. بستیاں چاند کی بسانے والوں مصرع کو مکمل کیجیے. اچھا یہاں پر خالی جگہ ہے. تو آپشن نمبر بی یعنی ستاروں. بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں. آپشن نمبر بی ہوگا یہاں پر صحیح آنسر.
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और उसी तरीके से सवाल नंबर 95 है कि बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो बाब फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और सवाल नंबर 96 है कि अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? तो अजनबी चेहरे निगार अज़ीम की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? निगार अज़ीम की तसनीफ़, अजनबी चेहरे। सवाल नंबर 94, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना होगा? तो इसको कम करना होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर आपका 98 है, 1 मिनट दे दें। हाँ, 98 शामिल निसाब मज़मून अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल गनी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये आज का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 100, यानी भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में हुई थी। कब हुई थी? 14 अप्रैल 1891 में। अब आते हैं हम ऊपर के, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो उसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, 82 71 46 12 96, ठीक है। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको ये PDF मैं बिल्कुल फ्री में सेंड कर दूँगा। और दूसरी बात यह है कि अभी 100 सब्सक्राइबर्स आप लोग मुकम्मल कर दें, कंप्लीट करवा दें मेरा, ताकि मैं लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ा सकूं और लाइव आकर के बता सकूं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन अल जज़ा।